قرآن حکیم میں جو چند یونیک آیات ہیں ان میں سے ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، آؤ ہم اور تم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ وہ کامن بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا پیارا نام دیا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ دعوت کی چابی ہے، کہ آپ نے جب کبھی بھی کسی کے سامنے دعوت رکھنی ہے تو کامن ٹرم سے بات شروع کرنی ہے۔ اور کتنی مزے کی بات ہے کہ جیوز اور کرسچنز، ان کے ساتھ بھی کامن ٹرم کے اوپر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو سر ود ان مسلمز، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ کیا کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ان کے ساتھ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا توحید کا اتفاق ہے۔ ظاہر نبی علیہ السلام کا انکار کر کے انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے بھی آپ توحید کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ توحید میں تو ہم ایک ہیں، یعنی جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، چاہے جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، یہود و نصارہ یا مسلمز، یہ تینوں ابراہیمی دین کے اوپر ہے نا، تینوں اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اب اس میں نا ڈیٹیل ڈسکشن آئے گی کہ ابراہیم کو تو یہودی بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور مسلمز بھی۔ تو پھر اس کامن ٹرم یعنی توحید کی دعوت پہ اکٹھا ہوا جائے، اختلافات پھر بعد میں دیکھیں گے۔ مسلمانوں میں بھی جو کامن ٹرم ہے، کہ یہ کامن ٹرمز ہیں، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، اور اس کے علاوہ آپ اگر اجماع امت جن چیزوں پہ دیکھیں، نمازیں 5 سب کے نزدیک، سب کے نزدیک مردے کو غسل دے کر، کفن دے کر قبلہ رخ دفنانا ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ تو کئی ایک چیزیں جو کامن ہیں ان کے ساتھ بات کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، اختلافات کو بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ دعوت کی چابی ہے یہ آیت مبارکہ۔ اگر آپ مجھ سے ود ان ریلیجن پوچھیں تو پریکٹیکل ایگزامپل غدیر خم کی حدیث ہے، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ خطبہ اتنا اہم ہے، خطبہ غدیر کا، کہ یہ حجۃ الوداع سے بھی اگلا خطبہ ہے، اس کو بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، زید ابن ارقم کے پاس کچھ تابعین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی، اب چند اصحاب میں سے آپ باقی ہیں، ادھیڑ عمر کے ہو چکے ہیں، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، آپ کی گفتگو سنی، تو آپ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائیں جو نبی علیہ السلام سے آپ نے خود سنی ہو۔ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کئی باتیں تو میں بھول چکا ہوں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ نہیں تھا کہ دین بلا چکے تھے، وہ احتیاط کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی عام مجلس کی باتیں میں ذمہ داری سے بیان کروں۔ البتہ ایک اہم بات جو مجھے یاد ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ہم نے حج کیا تھا، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے واپسی پر خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کنکلوڈنگ الفاظ استعمال کیے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے،
یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت نے نہ قرآن پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ صرف 50 سال کے بعد آپ کا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو تو چونکہ اللہ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ سب کچھ کرے گی، تو آپ نے امت کو ڈرا دیا کہ تم اس سسٹم کا حصہ نہ بننا۔ بہرحال غدیر خون وہ دعوت ہے جو ہم پوری امت کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی شیعہ کو کہاں سے بات شروع کریں، اہل سنت کے ہاں سے سوال ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں غدیر خون سے۔ شیعہ پوچھتے ہیں جی سنیوں کو ہم نے دعوت دینی ہے تو کہاں سے شروع کریں، میں کہتا ہوں غدیر خون سے۔ تو غدیر خون پہ صرف اہل بیت نہیں تھے، قرآن بھی تھا، اور صرف قرآن نہیں تھا، اہل بیت بھی تھے۔ دونوں چیزوں کو آپ پیرلل میں دیکھیں، اور قرآن کی توحید کے اوپر، قرآن کے عقائد و نظریات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کے مسلمان اسی ایک قرآن کو مانتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ سنی کا، نہ شیعہ کا، نہ ان کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنے بھی ہیں، یا ادھر آپ اثنا عشری کہہ لیں، زیدیہ کہہ لیں، اور اسماعیلیہ کہہ لیں، قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، یہ لادہ بات ہے۔ کی ماننا اور چیز ہے، کو ماننا اور چیز ہے۔ تو دعوت دی جا سکتی، یہ کامن ٹرم ہے قرآن کے اوپر، کہ ہم اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن پر پیش کریں، اور قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ نہ ڈالیں، بلکہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ اچھا، اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جیوز اور کرسچنز کی کتابیں تو تبدیل ہو چکی تھی، تو پھر انہیں کیوں کہا گیا کہ تم اور ہم ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں؟ تو سر آپ کے لیے حیران کن بات ہے، اور میں نے اس کے اوپر قرآن کے تعارف میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی۔ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج کی تورات اور انجیل میں بھی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے ٹیمپرڈ فارم میں کہ جو عقیدہ توحید کے منافی ہو۔ اگر عقیدہ توحید ان کتابوں میں وہ بھی بگڑ جاتا تو مجھے بتائیں ہم جوز اور کرسچنز کو کس طرح دعوت دے سکتے تھے؟ انہوں نے تو اپنی کتابوں کو ہی ماننا تھا نا۔ اللہ نے اس لحاظ سے ان کا دین بھی محفوظ رکھا ہوا ہے کہ توحید کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی۔ باقی بدعات، عقائد کے اندر خرابیاں آئی ہیں، لیکن توحید کے حوالے سے 24 کیرٹ سونا توحید ہے آج کے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی، اور فائنل ٹیسٹ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ تو میں اسے کہتا ہوں قرآن کو۔ آپ دیکھیں مسلم اسکالرز جو اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے جب مناظرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں کرسچنز کے ساتھ توحید کے اوپر، تو کوئی ایک آیت وہ اپنی کتابوں سے نہیں دکھا سکتے جو ٹرینیٹی کو سپورٹ کرتی ہو، بلکہ وہ تو اتنی سخت قسم کی آیات ہیں تورات کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں، زمین پر، زمین کی گہرائیوں میں، سمندروں میں، آسمانوں پر، میں اپنے ساتھ کسی اور کو شریک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہ جتنی آیات پیش کرتے ہیں نا ٹرینیٹی کے لیے، وہ ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، ان کا وہ فہم ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو گمراہ ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں۔ کتنے کرسچنز ہیں جنہوں نے، ادھر بھی یہی رونا رویا جاتا ہے کہ جی ڈائریکٹ نہیں آپ نے پڑھنی کتابیں، علماء سے پوچھ کے چلنا ہے، ان کا فہم لے کے چلنا ہے۔ تو علماء کا فہم لے کے چلیں گے تو پھر تو وہ وہی بتائیں گے نا جو ان کے بابوں نے ان کو سکھایا ہے۔ ایک نیو مسلم ہے جوشوا، اب نیو مسلم بھی نہیں رہے، آپ سمجھیں ان کو تو مسلمان ہوئے بھی آلموسٹ 25 سال ہو چکے ہیں۔ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو ہے جو ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے، انگلش میں، 1 گھنٹے کی ہے سر وہ ویڈیو، اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی ہے۔ ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، بائبل نے مجھے کیسے مجبور کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں انہوں نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے
وہ 17-18 سال کی عمر میں یوتھ منسٹر بن گئے تھے. یوتھ منسٹر یعنی ایک ٹرم ہے, ایک اصطلاح ہے جو یعنی آپ سمجھ لیں ینگ علماء میں سے تھے وہ. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتے ہیں نا جو یادگار اسلاف ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جناب ایک جوان خون ابھرتا ہوا نوجوان, وہ جو ہمارے بھی یہاں پہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. اور انہوں نے بائبل پڑھی تو اس کے بعد وہ اپنے علماء سے سینئر سے پوچھتے تھے کہ جی یہ جس توحید کا ذکر بائبل کر رہی ہے تو ہم لوگ تو اس توحید کے اندر نہیں ہیں. یوں کرتے کرتے وہ الٹیمیٹلی اسلام تک پہنچے. اور پھر جب قرآن ان کو پہلی دفعہ گفٹ کیا مسلم اسکالر نے جمعے کے خطبے میں, وہ ادھر گیا تھا مسجد میں صرف آبزرو کرنے کے لیے, سر جمعے کو اس سے قرآن ملا ہے تو منڈے کی صبح تک وہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھ چکا تھا, اور کہتا ہے پہلی رات ہی میں نے اپنا دل اس کتاب کو دے دیا. سر وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے ہیں جب انسان اس کی گفتگو سنے. وہ کہتا ہے جس توحید کی مجھے تلاش تھی نا وہ اس قرآن میں ہے. اچھا اس کا قد چھوٹا سا ہے, تو کہتا ہے میرے نزدیک نا حضرت داؤد علیہ السلام میرے آئیڈیل تھے, کیونکہ حضرت داؤد کا بھی قد چھوٹا تھا. لیکن کہتا ہے جب میں تورات میں ان کے بارے میں پڑھتا تھا کہ وہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے نعوذ باللہ, اور اسے مروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے, تو میرا دل کھٹا پڑتا تھا کہ یہ کون سا ڈیوڈ ہے, یہ کیا پیغمبر ہو سکتا ہے. اور کہتا ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن جس طریقے سے پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے اور جس طریقے سے ان کے کریکٹر کو آئیڈیلائز کر کے پیش کرتا ہے, اور ان پر جو تہمات لگائی گئی تھیں ان کے ماننے والوں کی طرف سے وہ دور کرتا ہے, تو میں نے کہا ہاں یہ کتاب واقعی انبیاء کی تعلیم دینے والی کتاب ہے. تو یہ کچھ سادہ جملہ نہیں ہے کہ آؤ اہل کتاب ہم بھی اکٹھے ہو جائیں اس بات کے اوپر. اچھا اگر اس حوالے سے میں وہ چیز ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی. پبلک میں ایک چیز مشہور ہے, ایک حدیث سنن دارمی کی, کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے تورات کے چند صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار آئے, تو آپ نے ان کو کہا کہ آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے. شیخ زبیر علیزئی صاحب نے مشکات کی پہلی جلد میں کتاب و سنت والے چیپٹر جو ہے اس میں اس کے اوپر تحقیم کی ہے. یہ روایت بالکل کمزور ہے اور قرآن سے بھی ٹکراتی ہے, کیونکہ قرآن تو یہ بات کرتا ہے کہ تورات سے, یہ آپ دیکھیں یہ آیت اگر کہہ رہی ہے کہ آؤ ہم کامن ٹرم پہ اکٹھے ہو جائیں, تو کیا یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان قرآن کامن ہے؟ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں پرانی الہامی کتابیں وہ کامن ہیں, اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ان میں تعریف ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کتابوں کو سرے سے انکار کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں قرآن حکیم میں کئی ایک جگہ یہ مضمون آیا ہے. یہ جو پارہ نمبر 4 ہے اس کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے, سٹارٹ ہی میں شروع میں ہی آپ کو یہ آیات مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی, تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے جو حضرت یعقوب کی اپنی ذاتی ناپسند تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا, من قبل ان تنزل التوراۃ, تورات کے نازل ہونے سے پہلے. پھر ظاہر ہے جب تورات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ ذاتی پسند ناپسند تھی, اس کو آپ نے حرام کا درجہ کیوں دے دیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناپسند کو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کو حلال ڈکلیئر کیا. اس کے ساتھ ہی آتا ہے قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین, اے نبی ان سے فرماؤ تورات لے آؤ اور اس میں پڑھو اگر تم سچے ہو. کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے؟ اونٹ کا گوشت حضرت اسرائیل کو پسند نہیں تھا. حضرت اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے حضرت یعقوب کا, لہذا اسرائیل سے میں کوئی چڑ نہیں ہے, اس کے کرتوتوں سے ہے. ہمارے تو قرآن میں بنی اسرائیل صورت ہے پوری. اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہیبرو لینگویج کے اندر, عبرانی زبان میں. تو اللہ تو کہہ رہا ہے تورات لاؤ, اے نبی ان سے کو تورات پڑھیں, اور قرآن ہی سورۃ البقرہ اور آل عمران میں کہہ رہا ہے انہوں نے کتابیں بدل دی ہیں. تو بدل جانے کے باوجود بھی اس میں اچھا خاصا مواد موجود ہے. نبی علیہ السلام کی پروفیسیز آج تک موجود ہیں. وہ میں نے قرآن کے تعارف میں کئی ایک چیزیں بیان کی تھی. تو نبی علیہ السلام ایون فیصلے کرتے تھے. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں کہ یہودیوں کا ایک دفعہ کوئی مقدمہ تھا زنا کا کیس, تو نبی علیہ السلام نپٹانے کے لیے گئے ان کے مدرسے میں. تو انہوں نے ایک گدی حضور کو پیش کی, آپ اس گدی پہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ تورات اندر سے لے کے آئے, تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکالی اور خود زمین پہ بیٹھ کے گدی سامنے رکھ کے تورات اس پہ رکھی, یعنی تورات کو رسپیکٹ دی. اور پھر آپ نے کہا میں ایمان لایا
اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے پر والے پر، حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تورات تھی. پھر اس کتاب سے آپ نے وہ رجم کی سزا کا فیصلہ کیا. وہ جب آیات آئیں تو وہ چھپا لی تھیں اس یہودی عالم نے. تو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ایک صحابی لے کے گئے تھے جو عبرانی زبان جانتے تھے. ان کا یا رسول اللہ یہ آیات موجود ہیں. پھر آپ نے رجم کا فیصلہ کیا وہاں پہ. تو اس سے پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں اس کے لیے کہوں گا جس نے قرآن حدیث پڑھ لی ہے. قرآن پڑھا نہیں ہوا تو آپ جا کے پہلے وہ چیزیں پڑھیں گے، کیونکہ ہسٹری کی کئی چیزیں، انبیاء کی جو زمانی ترتیب ہے، یہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو تورات اور انجیل میں ملتی ہیں. لیکن پہلے قرآن کو پڑھیں، کیونکہ قرآن تو ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ہے. بہرحال یہ کام ہر ایک بندے نے بھی نہیں کرنا، یعنی جنہوں نے یہود و نصارہ تک دعوت پہنچانی ہے اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے ان کتابوں کا. عام بندے کو تو بیچارے کو یہ ٹائم نہیں کہ قرآن ترجمے سے پڑھ لے. تو یہ میں نے اس کو بریف کرنا ضروری سمجھا کہ یہ قرآن اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کتابوں سے بھی استفادہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ مان لیں اللہ کے مقابلے پر. مراد یہ کہ ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرن، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو انہی کی جانوں میں سے تھے نا، انسان ہی تھے نا. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے کیا آیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں سے آیا. یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے، جنس کی، نو کی بات ہو رہی ہے. فرشتے تو نہیں، انسان ہی ہیں. تو آپس میں ہم جو انسان ایک طرح ایک دوسرے کو رب تو نہ مان لیں، اللہ کو مانیں. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو علماء یہود اور علماء نصارہ ہیں نا، وہ آلموسٹ شریعت ساز بن چکے ہوئے تھے. رب کے درجے پہ ان کو فائز کر دیا ہوا تھا ان لوگوں نے کہ وہ شریعت کے حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیتے تھے اور من پسند فتوے پیش کرتے تھے. اس کو بھی کہا گیا ہے گویا کہ رب مان لیا. سورہ توبہ میں آگے چل کے آئے گا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو، جوگیوں کو، بزرگوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پہ. اب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پوجا ہی کرتے تھے. اس کو سپورٹنگ کی ایک روایت ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن وہ فٹ ان بیٹھتی ہے جامع ترمذی کی کہ عدی ابن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا تھا، تو میں تو عیسائی رہا ہوں، میں نے تو کبھی اپنے عالم کی عبادت نہیں کی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا جب تمہارے علماء تمہیں کسی چیز کو حلال یا حرام کہتے تھے تو تم لوگ بغیر یہ دیکھے کہ تمہاری کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، انبیاء کا علم کیا کہہ رہا ہے، تو مان لیا کرتے تھے ان کی بات؟ وہ کہا یا رسول اللہ ایسے ہی. فرمایا یہی تو ان کو رب ماننا ہے. اللہ نے تو انبیاء کی پیروی کا حکم دیا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. اے نبی اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، ان سے فرماؤ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر اس قرآن کو نہیں ماننا تو اس سے پہلے جو الہامی کتابیں ہیں وہ لے آؤ میرے پاس. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار جو چل رہے ہوں. علم کے آثار کیا؟ سنت، انبیاء کی احادیث. یہ بھی قرآن کی آیت ثبوت ہے کہ صرف قرآن سورس نہیں، سنت بھی ہے. تو اس سے مجھ سے بات کرو اگر تم سچے ہو. تو آج بھی ہم یہی تو کہتے ہیں یار کتاب و سنت سے بات کرو. وہ کہتے ہیں نہیں جی بزرگوں سے پوچھ کے چلیں گے، علماء سے پوچھ کے چلیں گے. تو پھر یقین کرو جنہیں کو پوچھ کے جا رہے ہو نا، جتھے انہوں نے جانا ہے نا تسی بھی اتھے ہی پھر جانا جے. اگے آپ فیصلہ کر لو. کتاب و سنت، یار حجت الوداع پہ نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت چھوڑا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ شخصیات تھی جس کو آپ فخریہ اپنے ہیرے چھوڑ کے جا رہے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی. لیکن آپ نے حجت الوداع پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ دیکھو اتنی بڑی جماعت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ فرمایا اپنے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک الحاکم میں یہ بھی حدیث ہم نے منہج پہ لکھی ہے، 318 نمبر حدیث ہے. پکڑ لو گے مضبوطی سے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے نبی کی سنت. اچھا میں اکثر غور کرتا تھا اس بات پہ کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کا نام کیوں نہیں لیا، اہل بیت کا نام پکڑنے کے اعتبار سے کیوں نہیں لیا؟ اس اعتبار سے تو غدیر خم پہ لیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
لیکن وہاں بھی پکڑنے کا حکم نہیں ہے، پکڑنا کتاب اللہ اور سنت کو ہے۔ تو پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ ابوبکر کو پکڑ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 2.25 سال کے بعد تو وہ بھی فوت ہو گئے، اینڈ رزلٹ تو پھر وہی۔ سیدنا عمر کا کہتے تو 13 سال کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید، اور آخری صحابی نبی اسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ 110 ہجری کے بعد دنیا میں کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ 1300 سال گزر چکے ہیں۔ تو اگر حضور کہتے ہیں میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آج کا انسان ان کو کیسے پکڑ سکتا تھا؟ اس لیے نبی الاسلام نے کتاب اللہ اور سنت کی طرف چھوڑا، اور سنت ہی کی آج کی فارم صحیح الاسناد حدیث ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ رخ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے نبی اور ان کے ساتھیوں تم فرما دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو سر تسلیم خم کر رہے ہیں اللہ کے حضور۔ تم اگر وہ توحید ماننے والے نہیں ہو نا، تم مسلم ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ہم تو مسلم ہوتے ہیں۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنے والا، ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی مرضی اپنے رب کے حوالے کرنا۔